السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے نور الدین زنگی، اسلام کے عظیم مجاہد کے بارے میں، جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ نور الدین زنگی کا اصل نام ابو القاسم محمود بن عماد الدین زنگی تھا۔ نور الدین زنگی ایک معروف ترکمان خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد عماد الدین زنگی ایک مشہور حکمران تھے جو شام اور عراق کے مختلف علاقوں پر حکومت کرتے تھے۔ نور الدین زنگی نے اپنے والد کے بعد حکومت سنبھالی اور اپنی عدل و انصاف اور بہادری کے لیے جانے جاتے ہیں۔ نور الدین زنگی کی ابتدائی زندگی ایک جنگجو اور مجاہد کے طور پر گزری۔ انہوں نے بچپن ہی سے عسکری تربیت حاصل کی اور اسلامی تعلیمات میں گہری دلچسپی لی۔ ان کی تعلیم و تربیت میں ان کے والد کا اہم کردار رہا، جس نے انہیں ایک عادل اور بہادر حکمران بنایا۔ نور الدین زنگی کے دور حکومت کی اہم خصوصیات میں عدل و انصاف کا نفاذ، عسکری فتوحات اور اسلامی اتحاد کو مضبوط کرنا شامل ہیں۔ انہوں نے عدالتی نظام کو بہتر بنایا، مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کیا اور عیسائیوں کے خلاف کئی اہم جنگیں لڑی۔ ان کے دور میں تعلیم و تربیت اور دفاعی نظام کو بھی خاص اہمیت دی گئی۔ نور الدین زنگی نے متعدد عسکری فتوحات حاصل کی۔ انہوں نے صلیبی جنگوں میں اہم کردار ادا کیا اور حلب، دمشق اور بلبک جیسے شہروں پر فتح حاصل کی۔ ان کی سب سے مشہور فتح عدیسہ کی تھی، جس نے صلیبیوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ انہوں نے مصر اور شام میں بھی اپنی حکومت کو مضبوط کیا اور صلیبیوں کے خلاف مسلمانوں کی صفوں کو مستحکم کیا۔ ان کی فتوحات نے بعد میں صلاح الدین ایوبی کے لیے راہ ہموار کی۔ نور الدین زنگی نے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کئی اہم اقدامات کیے۔ انہوں نے مختلف اسلامی ریاستوں کو ایک جھنڈے تلے متحد کرنے کی کوشش کی اور اندرونی اختلافات کو ختم کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے عدل و انصاف کا نظام قائم کر کے لوگوں کا اعتماد بحال کیا اور عسکری لحاظ سے مسلمانوں کو مضبوط کیا۔ نور الدین زنگی نے صلیبیوں کے خلاف مشترکہ جدوجہد کی اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی۔ نور الدین زنگی نے عدالتی اصلاحات کے لیے کئی اقدامات کیے۔ انہوں نے عدل و انصاف کا نظام مضبوط کیا اور قاضیوں کے انتخاب میں اہلیت اور دیانتداری کو ترجیح دی۔ انہوں نے عدالتوں میں بدعنوانی کو ختم کرنے کے لیے سخت قوانین نافذ کیے اور عوام کی شکایات کے ازالے کے لیے مؤثر نظام بنایا۔ نور الدین زنگی نے یہ بھی یقینی بنایا کہ عدالتی فیصلے شرعی اصولوں کے مطابق ہوں، جس سے لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد بڑھا۔ روایات کے مطابق نور الدین زنگی کو خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ میں ہونے والی ایک سازش سے آگاہ کیا۔ نور الدین زنگی نے اس خواب کو سنجیدگی سے لیا اور فوراً مدینہ منورہ پہنچے۔ وہاں انہوں نے 2 افراد کو گرفتار کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کی سازش کر رہے تھے۔ اس واقعے نے نور الدین زنگی کی عقیدت اور دینی حمیت کو مزید واضح کر دیا اور ان کی حفاظت اسلام کی کوششوں کو نمایاں کیا۔ نور الدین زنگی کی شخصیت کی سب سے نمایاں خصوصیات ان کا عدل و انصاف، بہادری اور دین سے گہری وابستگی تھی۔ وہ ایک نڈر اور عادل حکمران تھے جنہوں نے اپنے دور میں عدل و انصاف کو فروغ دیا۔ ان کی شخصیت میں دینی حمیت اور مسلمانوں کے اتحاد کی فکر نمایاں تھی۔ انہوں نے دشمنوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کی۔ نور الدین زنگی نے تعلیم اور علم کے فروغ کے لیے کئی اہم اقدامات کیے۔ انہوں نے مدارس اور کتب خانوں کی تعمیر کروائی جہاں طلباء کو دینی اور دنیاوی تعلیم دی جاتی تھی۔ انہوں نے علماء اور دانشوروں کی سرپرستی کی اور انہیں اعلیٰ مقام دیا۔ نور الدین زنگی نے علم کی روشنی کو پھیلانے کے لیے مختلف علمی مراکز قائم کیے، جس سے ان کے دور میں تعلیم و تربیت کو بہت فروغ ملا۔ نور الدین زنگی سے عوام کی محبت ان کے عدل و انصاف، دینی حمیت اور بہادری کی وجہ سے تھی۔ عوام انہیں ایک عادل اور دیندار حکمران کے طور پر دیکھتے تھے جو ان کے حقوق کا تحفظ کرتا تھا۔ نور الدین زنگی نے عوام کے مسائل کو حل کرنے اور انصاف فراہم کرنے میں خصوصی دلچسپی لی، جس کی وجہ سے لوگ ان سے بے حد محبت کرتے تھے اور ان کے شکر گزار تھے۔ نور الدین زنگی کی وفات 15 مئی 1174 عیسوی میں دمشق میں ہوئی۔ وہ بیماری کے باعث انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کے بعد مسلمانوں نے ایک عظیم اور عادل حکمران کو کھو دیا، جن کی یاد آج بھی ان کے کارناموں کی وجہ سے زندہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کامنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کی سپورٹ بہت اہم ہے۔